یا زبان، یہ قبیلہ ہے جن کا محور مشترک قیامگاہ ہو، وہ قوم ہے جن کا محور مشترک ایک نقطہ مرکزی جس کے گرد سارے جمع ہوں، وہ اگر مفاد ہے اور وہ مفاد بھی اقتدار ہو، اقتدار کی خاطر، اقتدار کے حصول کے لیے، یا جزوی اقتدار کے لیے یا کلی اقتدار کے لیے، عام اقتدار کے لیے یا محدود اقتدار کے لیے، وہ حزب ہیں۔ اور جو طبقہ اس کو کہتے ہیں جو کسی امتیاز میں آپس میں، یعنی ایک امتیاز نہیں، ایک اسٹیٹس نے ان کو آپس میں جمع کر دیا۔ قرآن نے لفظ امت استعمال کیا، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ہم سب کچھ بنے، امت نہیں بنے۔ ہم قوم ہیں، قبیلہ بھی ہیں، حزب بھی ہیں، طبقہ بھی ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو امت نہیں ہے۔ امت ان تین چیزوں میں کہ جب مقصد کون سا ہو؟ مقصد الہی ہو، راہ بھی الہی ہو، مکتب بھی الہی ہو، یہ تین چیزیں جب الہی ہوں وہ لوگ بن جاتے ہیں امت۔ وہ ہے امت اسلامی و امت مسلمہ، ہے امت مسلمہ۔ ابھی قوم مسلمان ہے، امت مسلمہ ابھی وجود میں نہیں ہے۔ بیداری کا لفظ، میں بیداری کی طرف آخر میں آؤں گا چونکہ اصلی شاید موضوع ہمارا گفتگو کا یہی بیداری ہو۔ دوسرے موضوع کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں میں پہلے ان کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ اتحاد، ملت کی بیداری میں اتحاد کا کردار۔ اتحاد خوب تعبیر ہے، اچھی موضوع، یعنی نپی تولی جس کو کہتے ہیں۔ اتحاد فلسفی تعریف، فلسفی ڈیفینیشن اتحاد کی یہ کہ جب وحدت کثرت کے ہمراہ ہو، اگر وحدت کثرت کے اندر ہو، کثرت یعنی تعدد، وحدت تعدد نہ ہو، وحدت اس حالت کو کہتے ہیں یا اس حقیقت کو کہتے ہیں جس میں تقسیم کی گنجائش نہ ہو، جو تقسیم نہ ہو سکے۔ فلاسفہ وحدت کی تعریف کرتے ہیں، واحد وہ ہوتا ہے جو قابل تقسیم نہ ہو، جسے تقسیم کر سکیں وہ واحد نہیں ہے۔ لہذا آپ عدد کو دیکھیں، عدد عدد سے ہے، یہ جو الفاظ بنتے ہیں ہمارے فلسفے کی نقطہ نگاہ سے، واحد ایک عدد نہیں ہے۔ ریاضیات میں ایک عدد ہے، بلکہ زیرو بھی عدد ہے، ایک سے مائنس ہوتے ہیں اس کو بھی عدد کہتے ہیں ہم، لیکن فلسفے کے اندر واحد عدد نہیں شمار ہوتا۔ کیوں نہیں شمار ہوتا؟ چونکہ عدد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تقسیم ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس چیز کو عدد کہیں گے جو تقسیم ہو جائے، جو تقسیم کے قابل نہ ہو وہ عدد نہیں ہے۔ واحد تقسیم نہیں ہو سکتا۔ واحد کو توڑے دو نصف ہو جاتے ہیں، جب دو ہو جائیں تو وہ خود نہیں رہتا پیچھے، یعنی کچھ نہیں رہتا پیچھے، ٹوٹ جاتا ہے نا۔ جس کو توڑ دیں وہ تقسیم نہیں ہوا، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا۔ مثلا اگر یہ مائک توڑ دیا جائے تو مائک نہیں رہا ہے، اب دو ٹکڑے ہیں، اسکریپ کے دو ٹکڑے ہیں، یعنی واحد کو توڑے اسکریپ بن جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا پیچھے۔ اب آپ نہ کہیں کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ انہونی چیزوں کہتے ہیں، بعض کرتے ہیں کہ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ کسی نے کہا تھا کہ ساس سے نکاح نہیں ہوتا، اس کا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، اس نے کہا نہیں ہوتا ہے، ہم نے کیا، ہو گیا ہے۔ خوب یہ نہ کہیں کہ جو کام ہم کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہو گیا، وہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں ممنوع ہے یہ نکاح، محرمات میں سے حرام ہے۔ کوئی کہ نہیں ہم نے تو واحد توڑ دیا ہے، توڑ کے اسکریپ بنا دیا ہے آپ نے۔ تقسیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو الگ بھی کر دو، دو اسے ایسے بناؤ کہ دونوں سالم ہوں۔ دو کو تقسیم کرو تو دو ایک بنتے ہیں، وہ دونوں ایک کسی کام آتے ہیں، لیکن ایک کو توڑ دو کسی کام نہیں، وہ آدھا ہے، اس کو صرف بنیے استعمال کر سکتے ہیں، باقی کسی کام نہیں آ سکتا۔ لہذا فلسفے میں واحد عدد نہیں ہے کیونکہ تقسیم کے قابل نہیں ہے، اور یہی واحد تمام عدد کی بنیاد ہے۔ یعنی فلسفے کی نقطہ نگاہ سے عدد کیسے وجود میں آتا، دو کیسے بنا؟ اسی واحد کے تکرار ہونے سے دو بنا ہے۔ واحد اگر دو دفعہ تکرار ہو دو بنتا ہے، اگر یہ ایک اور دفعہ تکرار ہو تو تین بنتا ہے۔ آپ واحد کو مکرر کرتے جائیں، کیا بنتا جائے گا؟ عدد بنتا جائے گا۔ واحد
واحد کو ایک دو دفعہ تکرار کریں، ریپیٹ کریں 2، ایک دفعہ اور ریپیٹ کریں 3، ایک دفعہ اور ریپیٹ کریں 4، کتنے تک واحد ریپیٹ ہو سکتا ہے؟ لامتناہی حد تک، لامحدود حد تک، یعنی کہیں کوئی حد نہیں، آخری عدد نہیں آپ بنا سکتے، کہیں بھی نہیں ڈھونڈ سکتے، چونکہ پھر ایک دفعہ واحد پھر ریپیٹ ہو سکتا ہے، پھر تکرار ہو سکتا ہے۔ اس لیے فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی بنیاد واحد ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، اسماء اللہ الحسنی میں سے ایک اسم واحد ہے، واحد اور احد، واحد اور احد۔ واحد ذات خدا واحد بھی ہے اور احد بھی ہے۔ احد یعنی جو ایسا واحد جو تکرار نہ ہوتا ہو، یکتا۔ احد کا معنی ہوتا ہے، واحد کا معنی ایک، احد کا معنی ایک نہیں ہے، احد کا معنی ہے یکتا، ایک تا بھی ساتھ فارسی میں لگاتے ہیں، یہ فارسی ترکیب ہے۔ تا اس کی حد ہے، یعنی آگے تکرار نہیں، یکتا یعنی جو دو نہ ہو سکے، وہ واحد جو تکرار نہ ہو سکے، ریپیٹ نہ ہو سکے، جو مکرر نہ ہو، وہ احد ہوتا ہے۔ ذات حق تعالیٰ واحد بھی ہے، احد بھی ہے۔ واحد کیوں ہے؟ واحد اس لیے کہ تمام کثرت کی بنیاد ذات خدا ہے، سب حق تعالیٰ سے تم کثرات پیدا ہوئی، خالق کثرات ذات خدا تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن یہ واحد ایسا واحد ہے جو قابل تکرار نہیں ہے۔ یہ کثرات ساری اس کی تجلیاں ہیں، اس کی آیات ہیں، اس کی آیات ہیں، قرآن مجید کے بقول اس کی آیات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، یہ کثرات نشانیاں ہیں۔ یہ نقطہ بہت، یہ بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے، آیت قرآن کی بہت عالی اصطلاح ہے، بہت عالی اصطلاح ہے۔ اور یہ ایک لفظ معلوم مجھے کھل جائے ہم سے، آیت کا مفہوم توحید انسان کے لیے حل ہے، وہ بلکہ سر کائنات انسان کے لیے حل ہو جاتا ہے اگر یہ لفظ آیت انسان کے لیے کھل جائے کہ آیت کیا ہے، بشرطی کہ آیت کا مکتبی معنی ہو، قرآنی معنی، آئیڈیالوجیکل معنی انسان کو معلوم ہو، نہ ثوابی معنی۔ آیت کا ثوابی معنی یعنی اتنی دفعہ پڑھو ثواب ہوتا ہے، 30 دفعہ پڑھو تو کان کا درد ٹھیک ہوتا ہے، 20 دفعہ پڑھو دانت کا درد ٹھیک ہوتا ہے، 40 دفعہ پڑھو سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ ثوابی معنی ہے ان کا، ایڈنگ معنی، قرآنی معنی، الہی معنی، آئیڈیالوجیکل معنی۔ آیت کا مطلب یعنی حقیقت کائنات، یعنی رابطہ کائنات و خدا، سر ربط خدا و کائنات، سب اسی ایک لفظ کے اندر، لفظ آیت کے اندر موجود ہے۔ یہ آیت نشانیاں ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں، ماء و شماء سب نشانیاں ہیں، یہ کائنات سب اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ ہر چیز کا نیچر میں سے ایک ایک چیز کا نام خدا نے لیا کہ یہ ہوائیں میری نشانیاں، یہ آندیاں میری نشانیاں ہیں، یہ آسمانی بجلیاں میری نشانیاں، یہ بارشیں، یہ بادل، یہ نشانیاں، یہ گرمی، یہ سردی، یہ موسم کا آنا جانا۔ حتیٰ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو نا، تمہاری نیند، دن اور رات کی تمہاری نیند بھی ہماری نشانی ہے، یہ بھی ہماری نشانی ہے۔ یہ آیات، یہ سب آیات، کثرت آیات کے اندر ہے۔ ہستی ایک ہے، ہستی ذات خدا ہے، یہ ہستی کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں ساری۔ یعنی واحد اگر نہ ہو یہ نشانیاں بھی نہیں، واحد اس کی بنیاد ہے۔ واحد کو کثرت کے ساتھ کی ترکیبیں ہوتی ہیں، چونکہ کثرت ایک حقیقت ہے، بقول سعدی کے، شیخ سعدی، شیخ اجل کے قول، ایک معمہ ہے ازل سے بشر کے لیے، ایک معمہ ہے کہ وحدت اور کثرت کا معمہ کیسے حل کرے۔ حقیقتیں کہ یہ حقیقتیں کئی ہیں۔ شیخ سعدی کے بقول کے راہ عقل جز پیچ در پیچ نیست، قصد عارفان جز خدا هیچ نیست، توان گفتن این را به حقیقت شناس ولی خورده گیرن اهل قیاس، که پس این فلک و زمین و آسمان چیستن، آدم و ملک و مثلا حیوان کیستن، یہ سب کیا ہیں؟
پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ہمیں ہرچ ہستن سے او کمتران ہستی او نام ہستی بران چو سلطان عزت علم بر کشد ہنسار بجیب عدم در کشد. یعنی اگر آپ عقل کے ذریعے سے جانا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں کہ یہ راز کثرت و حقیقت وحدت کیا ہے، آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا یہ راز. عقل جز پیچ در پیچ نیست، اس میں پیچ و خم ہے زیادہ. نزد عارفان جز خدا ہیچ نیست، لیکن عرفاء کے نزدیک فقط خدا ہے، وہ بات کچھ بھی نہیں. پھر فوراً اہل قیاس یعنی اہل بس و اہل گفتگو یہ سوال اٹھائیں گے، بس یہ فلک و زمین و آسمان، فلک و زمین و آسمان چیستن، بس یہ کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ فلک کیا ہے، اگر کثرت نہیں ہے تو یہ کیا ہے، پھر یہ بنی آدم و دیو و داد یہ کیا ہے، پھر یہ حشرے کیڑے مکوڑے یہ سب کائنات ستارے سیارے یہ سب کیا ہے، یہ کثرت ہی تو ہے، اور کیا ہے یہ. خوب یہ حقیقت ہے، یہ کثرت ہے، لیکن یہ ساری کثرت نشانیاں ہیں اس وحدت کی. وحدت بھی حقیقی ہے، کثرت بھی حقیقی ہے. یا اس بات کے دو رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے جو حکیم ملا صدرہ نے بیان کیا ہے، وحدت و کثرت کا جوڑ آپس میں کس طرح کثرت وحدت کے ساتھ اور وحدت کثرت کے ساتھ کیسے ہمانگ ہوئی ہے. اگر کثرت میں وحدت و وحدت میں کثرت ہو، ان کی اصطلاح ہے. ابھی آپ اپنے ذہن کو بالکل پریشان نہ کریں، اگر ہینگ ہو گیا تو رہنے دیں اس کو اسی طرح. صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر کثرت وحدت میں اور وحدت کثرت کے اندر آ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے. یہ نہج البلاغہ میں جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے پہلے خطبے میں تعبیر ہے، داخل فی الاشیاء لا بالممازجہ و خارج عن الاشیاء لا بالمزایلہ. یہ اگر اس طرح سے ہو رابطہ، یہ ایک خاص چیز ہے جو جس سے ہستی کے درجے وجود میں آتے ہیں، رتبے وجود میں آتے ہیں. اس طرح کثرت و وحدت کا آپس میں جوڑ بن جائے، ہمنگی پیدا ہو، اس سے ہستی کے درجے بنتے ہیں، ہستی کے رتبے بن جاتے ہیں. ایک ہستی ملکوتی بن جاتی ہے، ایک ہستی ناسوتی بن جاتی ہے، ایک ہستی کا نام زمین بن جاتا ہے، ایک ہستی کا نام ستارہ بن جاتا ہے، ایک ہستی کا نام انسان بن جاتا ہے، ایک ہستی کا نام وہ بن جاتا ہے. یہ ہستی کے رتبے بن جاتے ہیں. اس طرح سے اگر آپس میں ترکیب پائیں وحدت و کثرت. لیکن ایک کثرت و وحدت یہ ہے کہ کثرت میں وحدت اور وحدت کے اندر کثرت نہ ہو، بلکہ وحدت کثرت کے اوپر سایہ فگن ہو. یعنی کثرت تحت سایہ تحت ظل وحدت ہو، وحدت خیمہ ہو اور نیچے کثرت آباد ہو. وحدت کے خیمے میں کثرت اگر آباد ہو، اس کو اتحاد کہتے ہیں. کثرت مٹانے کا نام اتحاد نہیں ہے، کثرت ایک حقیقت